السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ساتھی قریب آ جائیں تاکہ درس شروع کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ ومن سار علی نہجہ الی یوم الدین وسلم تسلیما کثیرا، اما بعد۔ ہم نے سابقہ درس میں سورۃ الشمس بلکہ سورۃ التکویر اس کا آغاز کیا تھا اور اس کی شروع کی آیات لی تھیں، اور آیات کو دہراتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا الشمس کورت، اذا الشمس جب سورج جو ہے کورت اس کو لپیٹ دیا جائے گا، اور اس کا معنی بیان ہوا تھا کہ سورج کو لپیٹنے کا معنی کیا ہے کہ اس کی چمک دمک، اس کی آب و تاب، ہر چیز ختم ہو جانا۔ وَإِذَا النُّجُومُ انْكَدَرَتْ، اور جب ستارے انقدر کے معنی مان پڑ جائیں گے، گدلے ہو جائیں گے اور اسی طرح بکھر جائیں گے، سبھی اس کے معنی آتے ہیں کہ ستاروں کو اللہ نے ہر ستارے کو ایک مدار میں چلا رکھا ہے، تو جب ستارے جو ہے اپنے ان مداروں سے نکل جائیں گے اور ان کی روشنی ختم ہو جائے گی۔ وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ، اور جب پہاڑوں کو چلا دیا جائے گا۔ پہاڑوں کو چلانے کا معنی کہ پہاڑوں کا جو وزن ہے اور جو گڑے ہوئے ہیں زمین کے اندر، یہ ساری چیز ان کی ختم ہو جائے گی، اور روئی کے گالوں کی طرح اور اس کے بادلوں کی طرح، یعنی کہ بادلوں کی طرح اس انداز سے وہ زمین پر چل رہے ہوں گے، جس سے پتہ چلتا ہے کہ قیامت کی ہولناکی کس قدر ہے اور کس قدر اس میں تبدیلیاں آتی ہیں۔ وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ، اس ان لوگوں کا حال کیا ہوگا کہ لوگ اپنے آپ میں اس قدر مگن ہوں گے کہ ان کو ہر چیز کے ہوش و حواس ان کی ختم ہو جائے گی، کسی چیز کی ہوش نہ ہوگی۔ تو اللہ ماتا ہے کہ وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ، کہ جب 10 ماہ کی جو حاملہ اونٹنی ہے اس کو بھی چھوڑ دیا جائے گا، یعنی اتنا قیمتی ترین مال جو عربوں کا ہے اس کو بھی کوئی پوچھنے والا کو پرسان حال نہ ہوگا۔ وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ، اور جب وحشی جانور اکٹھے کر لیے جائیں گے، اکٹھے ہو جائیں گے قیامت کی ہولناکی کی وجہ سے۔ وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ، اور جب سمندر جو ہیں ان کو آگ سے بھڑکا دیا جائے گا کہ پانی آگ بن جائے گا۔ وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ، اور جب جانیں ملا دی جائیں گی، یا تو جانیں جسموں کے ساتھ ملا دی جائیں گی، ہر جان جس جسم میں تھی اس میں ان کو ڈال دیا جائے گا۔ یا دوسرا معنی کیا بیان ہوا تھا کہ ہر طرح کے لوگوں کو الگ الگ ان کے ٹولیاں بنا دی جائیں گی۔ وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، اور جب زندہ درگور کی جانے والی بچیوں کو پوچھا جائے گا کہ انہیں کس گناہ کی وجہ سے قتل کیا گیا۔ ذکر ہوا تھا کہ جاہلیت میں اسلام سے پہلے عربوں کے ہاں اگر کوئی بچی پیدا ہوتی تو اس کے پیدا ہونے کے ساتھ ہی اس کو زندہ ہی زمین میں دفن کر دیتے، اس قدر ظلم کی انتہا۔ تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس ظالم سے نہیں پوچھے گا کہ تو نے یہ کیوں کیا، کس لیے کہ اللہ کے ہاں یہ ظالم اس لائق ہے ہی نہیں کہ اللہ اس سے بات کرے۔ اللہ اس بچی سے پوچھے گا کہ جس کو بے گناہ کو، معصوم کو قتل کیا گیا تھا، کہ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، کہ تیرا کیا گناہ تھا کہ جس وجہ سے تجھے قتل کیا گیا۔ اور ہم نے اس ضمن میں بیان کیا تھا کہ صرف اسلام سے پہلے کی جاہلیت کا حال نہیں بلکہ آج اس سے کہیں بڑھ کر یہ چیز ہو رہی ہے۔ کس انداز سے بچوں کو پیٹوں کے اندر ہی قتل کر دیا جاتا ہے، اور اسی طرح پیدا ہونے کے بعد بھی ان کے قتل ہونے کے سلسلے آئے دن ہم سنتے رہتے ہیں۔ وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ، اور جب صحیفے پھیلا دیے جائیں گے۔ صحیفے کیا ہیں؟ لوگوں کے اعمال نامے۔ آج ہم جو کچھ کر رہے ہیں اللہ کے ہاں اس کو ریکارڈ کیا جا رہا ہے،
وہ صحیفے تیار ہو رہے ہیں، رجسٹر تیار ہو رہے ہیں، اور قیامت کے دن اللہ تعالیٰ یہ رجسٹر کھول کر بندوں کے سامنے رکھ دے گا اور کہے گا اقرأ کتابک کفیٰ بنفسک اليوم علیک حسیبا، کہ آج اپنا اعمال نامہ پڑھ اور خود ہی اپنا حساب کر کے تو کس چیز کے لائق ہے۔ حتیٰ کہ وہ شخص جو مومن متقی نیک ہوگا، اللہ تعالیٰ اس کو ایک پردے میں رکھ کر اس کا اعمال نامہ اس کو دکھائیں گے اور اس کے گناہ اس کو یاد دلائیں گے۔ حتیٰ کہ یہ نیک مومن متقی جو ہے وہ اپنے اعمال نامے میں اس قدر گناہ دیکھے گا کہ سمجھے گا کہ وہ مارا گیا، ہلاک ہو گیا، اس کی نجات نہیں ہوگی۔ حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ پھر فرمائے گا کہ یہ تیرے وہ گناہ ہیں کہ جن کو دنیا میں نے ان پر پردہ ڈالے رکھا، ان کو چھپائے رکھا، اور آج ان کو میں معاف کرتا ہوں۔ اگر یہ نیک متقی نیک پرہیزگار آدمی کا حال ہے تو عام آدمی کا گناہوں کا کیا حال ہوگا؟ اور حقیقت بات یہی ہے، اگر آج بھی ہم میں سے کوئی رات کو سونے سے پہلے صرف ایک دن ہی کے صبح سے لے کر جب سے اٹھا ہے اور رات ہونے تک سونے تک اس نے جو کچھ گناہ کیے ہیں ان کی اگر لسٹ بنا لے تو پتہ چل جائے گا کہ اس کے گناہ کس قدر ہیں۔ حالانکہ ممکن ہے کہ اس لسٹ میں کئی گناہ ایسے ہوں کہ جو اس کو یاد بھی نہ ہوں، یعنی صبح سے لے کر آدمی کتنی چیزوں کو یاد رکھے گا، کتنی غلط نظریں ڈالی ہیں، کتنی غلط باتیں کہی ہیں، کتنی غلط باتیں سنی ہیں، ہاتھ پاؤں سے کتنے غلط کام کیے ہیں، دل میں کتنے غلط خیال سوچیں آئی ہیں، طرح طرح کے گناہ، طرح طرح کے جرم۔ اگر صرف آدمی ایک دن کا حساب کر لے تو اس کو اندازہ ہو جائے کہ اس کے کتنے گناہ ہیں جو کر رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن یہ سارے گناہوں کے رجسٹر کھول کے رکھ دے گا سامنے اور کہے گا اقرأ کتابک کفیٰ بنفسک اليوم علیک حسیبا، کہ اپنا اعمال نامہ پڑھ، تو خود ہی اپنا حساب کرنے کے لیے کافی ہے۔ تو ضرورت ہے انسان کو آج اپنا یہ حساب چیک کرنے کی۔ عمر فاروق رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے حاسبوا انفسکم قبل ان تحاسبوا، اس سے پہلے کہ تمہارا قیامت کے دن حساب ہو آج اپنا حساب کر لو۔ اور آدمی واقعی ہی جب اپنے حساب کتاب چیک کرتا ہے، چاہے وہ کسی بھی میدان میں کیوں نہ ہو، اس کو اندازہ ہوتا ہے کہ اس نے کیا کیا ہے۔ ہاں نہ چیک کرے، چل رہا ہے معاملہ، چل رہا ہے، نقصان ہو رہا ہے، فائدہ ہو رہا ہے، کچھ پتہ ہی نہیں، اندازہ ہی نہیں، لیکن کبھی اپنے حساب کتاب چیک کرنے بیٹھ جائے تو تب اس کو اندازہ ہوتا ہے کہ اس نے کیا لیا، کیا کھویا، کیا پایا۔ نیکیوں برائیوں کے لحاظ سے بھی پتہ چلے گا کہ کتنی نیکیاں کی ہیں، کتنی برائیاں کی ہیں۔ اگرچہ نہ اس کے حساب کریں تو آدمی بھئی میں مسلمان ہوں، کلمہ پڑھتا ہوں، بس جنت میرے لیے ہے، نہیں دیکھتا کہ میں کیا کر رہا ہوں۔ تو اس لیے ضرورت ہے اپنے حساب کتاب چیک کرنے کی، حتیٰ کہ وہ چیزیں جو جن کو ہم بڑی معمولی سی سمجھتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ کی بیوی حضرت عائشہ آپ کے پاس تھی، آپ کی ایک دوسری بیوی حضرت صفیہ، ان کا ذکر ہوا تو حضرت صفیہ کا قد تھوڑا چھوٹا تھا، تو حضرت عائشہ نے کہیں صرف اشارہ کر دیا کہ آپ ان کی بات کر رہے ہیں، اشارے سے اشارہ کیا کہ اس کا قد چھوٹا ہے، وہ قد چھوٹا تھا واقعی، غلط بات نہیں کی انہوں نے۔ آپ نے کیا فرمایا کہ تم نے ایسی بات کہی ہے کہ اگر اس کو سمندر میں ملا دیا جائے تو سمندر کڑوا ہو جائے۔ صرف اتنا سا اشارہ، معمولی سی بات بھی وہ کہ جو حقیقت ہے۔ تو اگر اس کا یہ حال ہے تو چہ جائے کہ بہتان، الزام، جھوٹ، دھوکے اور کیا کچھ ہماری زندگی میں چلتا ہے۔ اس لیے ضرورت ہے اپنے حساب کرنے کی۔ اور قرآن کریم اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَبَدَا لَهُم مِّنَ اللَّهِ مَا لَمْ يَكُونُوا يَحْتَسِبُونَ، کہ قیامت کے دن لوگوں کو، بہت سے لوگوں کو، ان کے جو وہم و گمان تھے کہ ہم یہ ہم وہ سارے وہم و گمان ان کے ختم ہو جائیں گے۔ ان کے سامنے وہ حقیقتیں کھلیں گی جن کا ان کو
تصور نہ تھا کہ ہمارے ساتھ یہ بھی ہوگا۔ وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ، اسی قیامت کے حالات کو اللہ تعالیٰ بیان کرتا فرماتا ہے کہ جب آسمان اس کی پردے ہٹا دیے جائیں گے۔ اصل کشط کا لفظ ہوتا ہے کسی چیز کا اوپر کا حصہ اسے اتار دینا۔ تو بعض علماء کا کہنا ہے کہ آسمان کا جو آسمان عالم بالا ہے، اس طرف آسمان کے اوپر کوئی پردہ ہے کہ جس کو اللہ اتار دے گا۔ اور آسمان کے بارے میں ہم پہلے پڑھ چکے ہیں کہ آسمان کے ٹکڑے ہو جانا، اس کے پھٹ جانا اور یہ ساری چیزیں، اور آسمان کو لپیٹ دیا جانا۔ یوم نطوی السماء کطی السجل للکتب، اللہ مانتا ہے کہ جس دن ہم آسمان کو ایسے لپیٹیں گے کہ جس طرح وہ تومار جو جانتے ہیں، تومار سنا ہوگا کبھی آپ نے، کیا ہوتا ہے تومار؟ ہاں تومار، ہاں ایک سابقہ زمانوں میں کیا ہوتا تھا کہ کوئی چمڑے پر کسی چیز پر کاغذ پر کوئی چیز لکھتے، اس کو کیا کرتے تھے، فائلیں نہیں ہوتی تھی رکھنے کے لیے، کیا کرتے تھے اس کو لپیٹتے تھے گول، اس کو گول لپیٹ کر وہ ایک چیز میں ڈال دیتے تھے۔ تو اسی طرح آسمان کو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن لپیٹ دے گا، جس طرح تومار کو لپیٹا جاتا ہے۔ وَإِذَا الْجَحِيمُ سُعِّرَتْ، اور جب جہنم کو بھڑکا دیا جائے گا۔ اگرچہ جہنم اور جنت پہلے بن چکی ہیں، موجود ہیں اس وقت، لیکن قیامت کے دن جہنم کو بھڑکانا، اس کی تیاری کے لیے، کافروں کو اس میں ڈالنے کے لیے، مجرموں کو اس میں ڈالنے کے لیے جہنم کو بھڑکا دیا جانا۔ وَإِذَا الْجَحِيمُ سُعِّرَتْ، اور جہنم کو بھڑکا دیا جائے گا۔ اور جہنم کے ناموں میں سے جہنم بھی ہے، جحیم بھی ہے، اور جحیم کا لفظ اس کے زیادہ گہرے ہونے کی وجہ سے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے ساتھ بیٹھے ہوئے تو کسی چیز کے گرنے کی آواز سنی، تو آپ نے پوچھا صحابہ سے، جانتے ہو کہ کیا آواز ہے؟ تو صحابہ فرماتے کہ اللہ و رسول عالم، اللہ اس کے رسول بہتر جانتے ہیں۔ تو آپ میں کہ یہ وہ چٹان ہے، پتھر ہے کہ جو 70 سال پہلے جہنم کے کنارے سے گرایا گیا تھا، آج اس کی تہ تک پہنچا ہے۔ 70 سال میں کسی چٹان کو، پتھر کو جہنم کی تہ میں پہنچنے میں لگے، اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ جہنم کتنی بڑی ہے، کتنی گہری ہے۔ اور ہم اس سے پہلے سورۃ القارعہ میں پڑھ چکے ہیں، وما ادراک ما الحاویہ، کہ حاویہ جہنم کا جو نام اللہ نے دیا ہے کہ بڑی گہری جہنم، گہری کھائی کھڈ۔ تو یہاں پر بھی جحیم اسی سے ہے کہ جب گہری جہنم کو سعرت بھڑکا دیا جائے گا آگ سے۔ وَإِذَا الْجَنَّةُ أُزْلِفَتْ، اور جب جنت کو قریب لایا جائے گا۔ یہ محشر کے میدان میں سارا کچھ ہو رہا ہے کہ محشر کے میدان میں ہی جہنم کو بھی 70,000 زنجیروں سے کھینچ کر سامنے لے آیا جائے گا، حتیٰ کہ جب جہنم دیکھے گی کافروں کو تو چنگاڑے گی، اور اس سے زوردار آوازیں، خوفناک آوازیں نکلیں گی، اور ظالموں کو، مجرموں کو یقین ہو جائے گا کہ اس جہنم میں جانے کے سوا ان کا اب کوئی رستہ نہیں۔ وَظَنُّوا أَنَّهُمْ وَاقِعُوهَا، سورۃ کہف میں اللہ فرماتا ہے کہ ان کو یقین ہو جائے گا کہ اب اس میں پڑنے والے ہیں، اس میں جانے والے ہیں۔ اور اسی طرح جنت کو بھی اللہ تعالیٰ محشر کے میدان میں ہی سامنے لے آئے گا، اس کو قریب لے آئے گا، اُزْلِفَتْ، اس کو قریب لایا جائے گا، تاکہ محشر کے میدان میں ہی نیک مومن کو اس کو تسلی ہو جائے۔ تسلی تو پہلے بھی تھی، لیکن جنت کو دیکھنے کے بعد ظاہری بات ہے ایک اور جو اس کو خوشی ہوگی، تو اس کو جنت ان کے سامنے لائی جائے گی تاکہ جنت ان سے دور بھی نہ رہے، اور دیکھ کر مزید جنت کو دیکھ کر ان کو اور اطمینان ہو جائے۔ اللہ ماتا علمت نفس ما احضرت، یہ 12 چیزوں کا ذکر ہوا ہے، جس طرح ہم نے صاحب کا ذکر کیا تھا کہ اللہ نے قیامت کے حوالے سے 12 چیزوں کا ذکر کیا ہے۔ 6 چیزیں ان میں سے وہ ہیں کہ جو پہلا سور پھونکے جانے کے اوپر ہے، اور 6 چیزیں وہ ہیں جو دوسرا سور پھونکنے پر ہیں۔ تو اللہ ماتا کہ جب یہ 12 چیزیں ہوں گی قیامت کی، اور بھی کی ہیں، تو علمت نفس ما احضرت، اللہ ماتا کہ اس وقت ہر جان کو پتہ چل جائے گا کہ وہ کیا لے کے آئی ہے۔ ہر جان کو پتہ چل جائے گا کہ آج پتہ نہیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں، پتہ ہے لیکن دنیا کی مستیوں میں، دنیا کی مشغولیت میں اندازہ ہی نہیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں۔
ہم نے کتنے گناہ کیے، کتنی نیکیاں کی، کیا کچھ کیا ہے، لیکن قیامت کا دن وہ دن ہے کہ جب ایک ایک چیز یاد ہوگی۔ یومئذ یتذکر الانسان، اللہ ماتا ہے کہ اس دن انسان ایک ایک بات کو یاد کرے گا، ایک ایک چیز یاد آئے گی کہ میں نے کس وقت، کس موقع پر، کس جگہ پر، کس کے ساتھ کیا کیا تھا، کیا بات کی تھی، کیا معاملہ کیا تھا۔ آج تو ہم جس طرح بات کر رہے ہیں صبح سے شام تک ہم بھول چکے ہوتے ہیں کہ کیا کچھ کیا ہے، لیکن قیامت کے دن زندگی بھر کا ریکارڈ بھی اللہ سامنے رکھ دے گا، اور آدمی کو خود بھی ایک ایک بات یاد آئے گی، کوئی چیز بھولے گی نہیں۔ یہ قیامت کی حقیقت علماء آتا ہے کہ اس دن علمت نفس، جان لے گی ہر جان، ما احضرت، جو کچھ لے کے آیا ہے، نیکی ہے یا برائی ہے۔ اور سورۃ آل عمران میں اللہ نے اسی چیز کا ذکر کرتے فرمایا ہے، یوم تجد کل نفس ما عملت من خیر محضرا، کہ جس دن ہر جان جو اس نے نیکی کی ہے اپنے سامنے پائے گا، اور جو برائی کی ہے وہ بھی سامنے ہوگی۔ لیکن برائی اس کے لیے تمنا کیا کرے گا؟ تمنا کرے گا کہ کاش کہ یہ برائی مجھ سے بہت دور ہوتی، میں اس کو نہ دیکھتا، لیکن دیکھنا پڑے گا۔ جو کچھ کیا ہے وہ قیامت کے دن سامنے آئے گا۔ علمت نفس ما احضرت، تو اللہ فرماتا ہے کہ اس دن انسان کو، ہر جان کو پتہ چل جائے گا اس نے کیا کیا ہے۔ تو یہ قیامت کی حقیقت اللہ نے 12 آیتوں میں ذکر کر کے 14ویں آیت میں، 13ویں آیت میں اس کا انجام بیان کیا کہ تم کو قیامت کے دن اس طرح سے ہر چیز کا سامنا کرنا ہوگا۔ اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ قسمیں کھاتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اور آپ کے اوپر آنے والی وحی کی حقیقت کو واضح کرنے کے لیے۔ میں فلا اقسم بالخنس، میں قسم کھاتا ہوں اس ستارے کی کہ جو پیچھے ہٹتا ہے، الجوار چلتا ہے، الکنس اور چل کے چھپ جاتا ہے۔ ستاروں کے بارے میں آپ جانتے ہیں، کبھی آپ نے آسمان پر نظر ڈالی ہو تو ستارے طلوع ہوتے ہیں، غائب ہوتے ہیں، چل رہے ہوتے ہیں، ادھر سے ادھر جا رہے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان ستاروں کی قسم کھاتا ہے کہ قسم ہے ان ستاروں کی کہ جو پیچھے ہٹتے ہیں، الجوار چلتے ہیں، کنس چھپ جاتے ہیں۔ آپ ایک ستارہ دیکھتے ہو مغرب کے شام کے ٹائم بڑا چمکدار ہوتا ہے، کس طرف؟ مغرب کی طرف۔ یہی ستارہ صبح کے وقت کہاں ہوتا ہے؟ مشرق کی طرف۔ یہی ستارہ مغرب کے بعد تھوڑی دیر کے لیے چمکتا ہے، پھر غائب ہو جاتا ہے، پھر وہ اپنا مدار پورا کرتا ہوا فجر کے ٹائم وہ مشرق سے طلوع ہوتا ہے۔ تو یہ ستاروں کا آنا جانا، ان کا غائب ہونا، ان کا چلنا، الجوار چلنے والے، کنس چھپ جانے والے، واللیل اذا عسعس، اور رات کی قسم جب وہ عسعس جانے لگے۔ اور اس کا معنی آنا بھی ہے اور جانا بھی ہے، دونوں ہی ہیں، لیکن یہاں پر زیادہ جو معنی قریب ہے وہ جانے کا ہے کہ رات جب جانے لگے، اور رات جب جائے گی تو کیا ہوتا ہے؟ والصبح اذا تنفس، کہ رات جب جاتی ہے تو پھر صبح طلوع ہوتی ہے، اور صبح کی قسم اذا تنفس، جب وہ سانس لیتی یعنی جب طلوع ہوتی ہے۔ یہ قسمیں اللہ نے 4 قسمیں کھائیں، کس لیے؟ انہ لقول رسول کریم، کہ بے شک یہ قرآن جو ہے بڑے معزز بھیجے ہوئے رسول کا ہے، ذی قوت، بڑی قوت والے کا ہے، عند ذی العرش، عرش والے کے ہاں، مکین، اس کا بڑا مرتبہ مقام ہے، مطاع، بڑی اس کی اطاعت کی جاتی ہے، ثم، وہاں پر اللہ کے ہاں، امین، اور بڑا امانت دار ہے۔ کون ہے یہ؟ کون ہو سکتا ہے؟ نہیں۔ دیکھیے پھر ذرا سنیے قرآن کریم کی آیتیں، انہ لقول رسول کریم ذی قوت عند ذی العرش مکین مطاع ثم امین، کہ یہ قرآن اس رسول کا ہے جو بڑی عزت والا ہے، بڑی قوت والا ہے، عرش والے اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کا بڑا مرتبہ مقام ہے، اور وہاں پر اس کی بڑی اطاعت کی جاتی ہے اور بڑا امانت دار ہے، وہاں پر اطاعت کی جاتی ہے عرش والے کے ہاں۔ اس کا مطلب جبرائیل علیہ السلام ہے، کیونکہ آپ کا ذکر آگے آ رہا ہے، آگے آیا وما صاحبکم بمجنون۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں ان آیتوں کے اندر جبرائیل علیہ السلام کی صفات بیان کی ہیں، اور قرآن کریم میں مختلف جگہوں پر سورۃ الشعراء میں بھی
اللہ نے قرآن کریم کو نازل کرنے والے فرشتے جبرائیل علیہ السلام ان کی صفات بیان کی، اور ان کی صفات بیان کرنے کا مقصد کیا ہے؟ اس کا مقصد جو ہے وہ یہ ہے کہ لوگوں کو تسلی اطمینان دلانا کہ یہ قرآن لانے والا کون ہے، کیونکہ عام طور پر باتیں جو غلط ہوتی ہیں وہ کہاں سے ہوتی ہیں؟ یا تو بات کہنے والے نے غلطی کر دی، یعنی فرض کرو میں نے کوئی بات لکھی یا کہی، مجھ سے غلطی ہو گئی انجانے سے، اور بعض اوقات جان بوجھ کر بھی کر دیتے غلطی، تو بعض اوقات بات کرنے والا خود ہی غلطی کر دیتا ہے یا اس سے ہو جاتی ہے۔ اچھا میں نے تو بات صحیح کر دی، میں نے آپ کو بات سنا دی کہ جو میری بات فلاں کو جا کر بتا دو، اب آپ اس بات کو جا کر بتاتے ہو اور اس میں کچھ اونچ نیچ کر دیتے ہو۔ یہاں پر بھی بعض اوقات جان بوجھ کر بھی کوئی جھوٹ بول دیتے ہیں کہ اس نے ایسا کہا، اپنی طرف سے کوئی مرچ مسالہ لگا دیا، کوئی کمی بیشی کر دی، اور بعض اوقات بات صحیح یاد نہیں رہتی اور اس میں کوئی غلطی ہو جاتی ہے، دونوں چیزیں ہو جاتی ہیں۔ تو غلطی یہاں سے ہوتی ہے، یا تو بات کرنے والا خود ہی غلطی کر لیتا ہے یا اس کی بات آگے پہنچانے والا غلطی کر رہا ہوتا ہے، یا پھر جس تک بات پہنچائی گئی ہے اس کو صحیح سمجھ نہیں آئی، اس میں اس سے غلطی ہو گئی۔ اللہ نے قرآن کریم کی سورۃ شعراء میں اس کی سند بیان کی ہے، وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ عَلَى قَلْبِكَ۔ یہ قرآن کی سند کہ کہاں سے آیا قرآن؟ رب العالمین کی طرف سے۔ لانے والا کون ہے؟ نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ، کہ جس کو اللہ تعالیٰ خود روح الامین کا نام دیتا ہے کہ بڑا امانت دار ہے۔ ہاں کس کے اوپر نازل ہوا؟ علی قلبک، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر۔ دل کا لفظ کیوں ہے یہاں پر؟ حالانکہ کان سے بھی جو بات سنتا ہے آدمی وہ دل تک پہنچتی ہے، لیکن دل کا لفظ اس لیے تاکہ براہ راست دل پر نازل ہوا۔ یہ قرآن کی حقانیت، اور یہ چیز قرآن کریم اللہ جگہ جگہ اس لیے بیان کی ہے کیونکہ آپ کے زمانے کے یہ صورت ہم جو پڑھ رہے ہیں صورتیں مکی صورتیں ہیں، اور مکی صورتوں کے بارے میں ہم نے ذکر کیا تھا کہ یہاں پر مخاطب کون ہیں؟ مکہ کے لوگ ہیں جو اکثر و بیشتر ابھی تک مشرک تھے، کافر تھے، اور نہ کہ صرف کافر مشرک تھے بلکہ آپ کو جھٹلاتے، قرآن کو ٹھکراتے، اور آپ کے بارے میں طرح طرح کے پراپیگنڈے کرتے کہ یہ قرآن اللہ کا کلام نہیں ہے، تم اپنی طرف سے باتیں گھڑ کے لے آتے ہو، کبھی یہ کہتے کہ تم کہیں سے سنی سنائی باتیں لے آتے ہو، ہمیں بات آ کر سنا دیتے ہو، کبھی کوئی قرآن کے اندر کوئی واقعہ قصہ بیان ہوتا ہے تو یہ پہلے لوگوں کی قصے کہانیاں ہیں، تم کہیں سے سن کے آ کے سنا دیتے ہو۔ اس طرح کی طرح طرح کی ان کی باتیں ہوتی۔ افترا علی اللہ کذبا، کہ اللہ پر جھوٹ باندھا ہے اس نے، اس طرح کی باتیں۔ انما یعلمہ بشر، کہ اس کو کوئی آدمی سکھاتا ہے۔ کہنے کا مقصد کہ کافروں کی، آپ کے دشمنوں کی، مخالفوں کی طرح طرح کے پراپیگنڈے تھے قرآن کے بارے میں کہ قرآن اللہ کا کلام نہیں ہے، یہ تم نے خود اپنی طرف سے بنایا ہے، کسی سے سن لیا ہے، کوئی اس طرح کی باتیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ قرآن کہاں سے آیا ہے؟ اللہ کی طرف سے۔ انہ لقول رسول کریم، کہ قرآن کس کی بات ہے، کس کا سنایا ہوا ہے؟ اس بھیجے ہوئے رسول کا جو بڑا ہی عزت والا ہے۔ کریم کے معنی بڑی معزز ہے، بڑا معزز فرشتہ ہے۔ ذی قوت، بڑی قوتوں والا ہے۔ جبرائیل علیہ السلام اللہ تعالیٰ ان کی قوت بیان کرتے ہیں کہ اس کی قوت کتنی ہے، اور جبرائیل علیہ السلام کی قوت کیا تھی؟ جبرائیل علیہ السلام کی قوت یہ ہے کہ قوم لوط، سدوم کی بستیاں، ان کو اللہ نے تباہ کرنے کا حکم دیا، تو جبرائیل علیہ السلام ان بستیوں کو اپنے پر اٹھاتے ہیں، اٹھا کر لے جاتے ہیں اوپر، اور وہاں سے پلٹ کر پھینکتے ہیں، وہاں سے پلٹ کر ان کو پھینکتے ہیں اکیلے جبرائیل، 7 بستیاں زمین سمیت۔ یہ ان کی قوت اور طاقت۔ تو فرمایا کہ بڑے قوت والے ہیں، عند ذی العرش، عرش والے کے ہاں، اللہ تعالیٰ کے ہاں۔ عرش والا کون ہے؟ اللہ کے ہاں۔ اور یہاں پر اسے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہاں پر ہے؟ عرش پر ہے۔ اور یہ ہم نے پہلے بھی ذکر کیا تھا کہ ہر مسلمان کا یہ عقیدہ ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اپنی ذات سے عرش پر ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ
ان کا فرمان ہے کہ جو شخص یہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ عرش پر نہیں وہ کافر ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ جو شخص یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ عرش پر نہیں وہ کافر ہے، تو اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں اللہ نے 7 جگہوں پر ذکر کیا اس بات کا کہ اللہ تعالیٰ عرش پر ہے۔ تو یہاں پر فرمایا کہ عند ذی العرش، عرش والے کے ہاں، یہ ان کے ہاں کیا ہے؟ ان کے ہاں مکین کے معنی ان کا بڑا مرتبہ مقام ہے، اور واقعی جبرائیل علیہ السلام فرشتوں کے سردار ہیں، اور سردار صرف نہیں بلکہ اللہ کے ہاں ان کا مقام کیا ہے کہ اللہ نے جو حکم دینا ہوتا ہے جبرائیل علیہ السلام کو سناتے ہیں۔ صحیح حدیث میں ہے کہ اللہ تعالیٰ جو آسمانوں پر کوئی حکم جاری کر نافذ کرنا چاہتا ہے تو اللہ تعالیٰ جبرائیل ان کو بلاتا ہے اور ان کو حکم سناتا ہے، اور پھر وہ جبرائیل آگے فرشتوں کو حکم سناتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کسی بندے کے حوالے سے بھی کوئی معاملہ کرنا ہو سب سے پہلے جبرائیل علیہ السلام کو بتاتا ہے۔ دوسری حدیث میں آتا ہے، آپ ماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جب کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو جبرائیل علیہ السلام کو بلاتا ہے، کہتا ہے کہ میں فلاں بندے سے محبت کرتا ہوں، تم بھی اس سے محبت کرو۔ تو جبرائیل علیہ السلام فرشتوں میں اعلان کرتے ہیں کہ اللہ فلاں بندے سے محبت کرتا ہے، تم بھی اس سے محبت کرو۔ تو اہل آسمانوں کے اندر، آسمانوں میں اللہ تعالیٰ اس بندے کی محبت بٹھا دیتا ہے، اس کے بعد زمین والوں کے ان کے دلوں میں اس کی محبت میں ڈال دیتا ہے۔ تو کہنے کا مقصد اللہ تعالیٰ جو بھی معاملات کرتا ہے وہ جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے سے، اسی سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں ان کا کیا مقام ہے، ان کی کیا شان ہے، کیا منزلت ہے۔ عند ذی العرش، عرش والے کے ہاں مکین، ان کا بڑا مرتبہ مقام ہے۔ لیکن اتنے بڑے مرتبہ مقام کے باوجود ہم دیکھتے ہیں کہ ان کے اوپر اللہ کا ڈر خوف کیا ہے، ان کے پاس علم کیا ہے؟ علم وہی ہے جو اللہ نے دیا ہے۔ وہ صحیح بخاری کی حدیث جو ہم اکثر پڑھتے سناتے رہتے ہیں عمر فاروق کی، کہ جب جبرائیل علیہ السلام آئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک مسافر کی شکل میں، ایک اجمی آدمی کی شکل میں، تو آپ سے اسلام کے بارے میں، ایمان کے بارے میں سوالات کیے۔ آخری سوال کیا تھا؟ قیامت کے بارے میں، کہ مجھے بتاؤ کہ قیامت کب آئے گی۔ آپ سے پوچھا، آپ نے کیا فرمایا کہ جتنا تم جانتے ہو اتنا میں جانتا ہوں۔ مل مسئول عنہا بعالم من السائل، کہ پوچھنے والا جتنا جانتا ہے اتنا ہی جس سے پوچھے اس کو پتہ ہے۔ تو یہ ان کا حال۔ اسی طرح جب آپ معراج پر جاتے ہیں، معراج پر جب جاتے ہیں تو سدرۃ المنتہا تک آپ کو پہنچایا، اور ہم اب آگے جانے کی ہمیں اجازت نہیں ہے۔ جبرائیل علیہ السلام کیا فرماتے ہیں کہ مجھے آگے جانے کی اجازت نہیں ہے۔ اتنا بڑا اونچا مرتبہ مقام ہونے کے باوجود ان کا یہ حال۔ تو بات کر رہے تھے کہ یہ ان کا مقام مطاع ثم، ان کی وہاں اطاعت کی جاتی ہے، اللہ کے حکم کو نافذ کرتے ہیں، جو حکم دیتے ہیں ان کو سنا جاتا ہے۔ اور اس لیے معراج کی رات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے جب، تو ہر آسمان پر جاتے تو آسمان کے فرشتوں کو دروازہ کھولنے کا کہتے، تو جبرائیل علیہ السلام کا حکم سن کر پوچھتے کہ آپ کے ساتھ کون ہے؟ جبرائیل فرماتے کہ میرے ساتھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ تو فرشتے پوچھتے کہ آپ نبی بن چکے ہیں؟ تو فرماتے کہ ہاں بن چکے ہیں۔ تو پھر آپ کے لیے دروازے کھلتے۔ کہنے کا مقصد یہ ان کی اطاعت کا انداز آسمانوں پر مطاع ثم، کہ ان کی بڑی وہاں پر اطاعت کی جاتی ہے، امین اور بڑے امانت دار ہے۔ یہ ساری چیزیں ان کی بیان ہو رہی ہیں اس بات کو بیان کرنے کے لیے کہ یہ قرآن جس کے بارے میں تم شک کرتے ہو کہ پتہ نہیں کہاں سے آیا ہے، کون لے کے آیا ہے، اس کی حقیقت کیا ہے؟ یہ قرآن یہ لانے والے ہیں، یہ لانے والا یہ فرشتہ ہے کہ جس کی یہ عظیم صفتیں ہیں، بڑا باعزت ہے، بڑا معزز ہے، اور بڑی قوت والا ہے کہ کوئی شیطانی قوت اس سے کوئی چیز چھین لے، کوئی ہیر پھیر کر دے، کوئی ایسا ہو جاتا نا، ایسا بھی کہ میں آپ سے کوئی چیز لے کے آ رہا ہوں کسی کو پہنچانے کے لیے، دینے کے لیے، اب مجھ سے کوئی چیز چھین کے لے جائے، ہو سکتا ہے ایسا بھی۔ مجھ سے زبردستی اس کے اندر کوئی رد بدل کروا دے، ایسا بھی ہو سکتا ہے۔ اللہ مت نہیں، بڑی قوت والا ہے، اور عرش والے کے ہاں اس کا بڑا مقام ہے، اس کا بڑا مرتبہ ہے، اور جو وہ کہتا ہے اس کی اطاعت کی جاتی ہے، اور بڑا امانت دار ہے۔ یہ ساری جبرائیل علیہ السلام کی صفات اس قرآن کی صداقت کو بیان کرنے کے لیے، اور یہ سارا کچھ ہمارے لیے ہے، یہ سارا کچھ ہمارے لیے ہے کہ تاکہ ہمارا اس قرآن پر اور ایمان بڑھ جائے، اور یقین پختہ ہو جائے کہ یہ قرآن ہم تک جو آیا ہے کیسا ہے۔
ضرورت ہے ہم کو واقعی اپنے ایمان پختہ کرنے کی۔ وَمَا صَاحِبُكُمْ بِمَجْنُونَ، فرمایا اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہوتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ تمہارا ساتھی کوئی مجنون نہیں ہے، پاگل نہیں ہے، دیوانہ نہیں ہے۔ اور یہ کافروں کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کی ہوئی تان بازیاں ہوتی تھیں، کبھی آپ کو مجنون کہتے، کبھی آپ کو پاگل کہتے، کبھی دیوانہ کہتے، کبھی شاعر کہتے، کبھی جادوگر کہتے، اور کبھی کہتے کہ آپ پر جادو چلا ہوا ہے، یعنی ان کی کوئی بات تھی ہی نہیں، وہ جس کا کہ جھوٹ کے پونی ہوتے۔ بات وہی کہ جب آپ کے بارے میں سارے ان کے پراپیگنڈے جھوٹ کے تھے تو پھر ظاہری بات ہے اس کا کوئی حقیقت بھی نہیں تھی۔ کبھی آپ کو کہتے جادوگر ہے، اچھا دوسرے وقت میں کہتے کہ آپ پر جادو چلا ہوا ہے، اچھا کبھی آپ کو کہتے شاعر ہے، اور کبھی آپ کو کہتے دیوانہ پاگل ہے۔ کہ پاگلوں کو کبھی شعر کہتے سنا بھی آپ؟ کسی پاگل دیوانے کو کبھی شعر کہتے سنا ہے؟ بھی شعر کہنے کے لیے ایک اچھی عقل چاہیے، علم چاہیے، لیکن ان بے وقوفوں کا، ان جاہلوں کا حال یہ کہ آپ پر تان بازی کرتے ہوئے سوچتے بھی نہیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں۔ تو اللہ فرماتا ہے وَمَا صَاحِبُكُمْ بِمَجْنُونَ، کہ اپنے ساتھی کے بارے میں جو تم تان بازیاں کرتے ہو کہ پاگل دیوانہ ہے، ایسی بات نہیں۔ وَلَقَدْ رَآهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ، اور یقیناً آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا جبرائیل کو بالافق المبین، کھلے واضح روشن افق میں۔ افق جانتے ہیں کیا ہوتا ہے؟ ہریزن، کہ جہاں پر آسمان زمین ملے ہوئے نظر آتے، ویسے تو ملے ہوئے نہیں ہوتے، لیکن ہماری نظروں میں دیکھنے میں لگتا ہے کہ جیسے ملے ہوتے ہیں، اس کو افق کہتے ہیں۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل علیہ السلام کو دیکھا افق میں، اور دیکھا کھلے واضح انداز سے۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس وقت دیکھنا ہے جب آپ نے جبرائیل علیہ السلام کو زمین پر دیکھا۔ ہم نے پہلے ذکر کیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل علیہ السلام کو ان کی حقیقی اصل شکل میں 2 دفعہ دیکھا ہے، ایک دفعہ زمین پر اور ایک دفعہ معراج کی رات میں آسمانوں پر۔ تو زمین پر جب دیکھا افق پر، جس کا یہاں پر ذکر ہوا ہے، تو آپ مانتے کہ ان سے پورا افق ڈھکا ہوا، اتنی بڑی ان کے جسامت، اور 600 ان کا پر، 600 پر ان کا، تو پورا ان افق ان سے ڈھکا ہوا۔ وَلَقَدْ رَآهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ وَمَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِضَنِينٍ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں لازم آتا ہے کہ آپ غیب کی باتیں بتانے میں کوئی بخیل نہیں ہے۔ کیا مطلب؟ کہ اللہ تعالیٰ جو آپ کو وحی کرتا ہے، جو آپ کو بتاتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم آگے لوگوں کو اس کی خبر دے دیتے ہیں، اور یہ آپ کی ذمہ داری بھی تھی، آپ پر فرض بھی تھا۔ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اللہ ماتا ہے اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے اوپر اللہ کی طرف سے جو نازل ہوا ہے آگے لوگوں کو سنا دو، پہنچا دو۔ اور آپ پہنچاتے بھی رہے، سناتے بھی رہے، اور پھر حجۃ الوداع کے موقع پر آپ نے لوگوں سے اس کی گواہی بھی لی۔ کیسے گواہی لی؟ 1,44,000 صحابہ حجۃ الوداع کے موقع پر آپ کے ساتھ، آپ مخاطب ہو کے کہتے ہیں الا هل بلغت، سنو اے لوگو، کیا میں نے اللہ کا دین سنا دیا، پہنچا دیا؟ تو لوگوں نے سبھی نے آگے سے یک زبان ہو کر کہا کہ ہاں آپ نے اپنے اللہ کا دین پہنچا دیا، سنا دیا۔ آپ ماتے اللہم فشہد، اللہ کو گواہ ہو جا، یہ سبھی گواہی دے رہے ہیں کہ میں نے تیرا دین ان کو پہنچا دیا۔ تو اللہ کیا ماتا ہے وما هو علی الغیب بضنین، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو اللہ تعالیٰ جو غیب کی باتیں بتاتا سکھاتا ہے، آپ آگے لوگوں کو پہنچانے میں کوئی بخل کنجوسی سے کام نہیں لیتے، آپ نے کوئی چیز چھپائی نہیں ہے۔ اس لیے حضرت عائشہ فرماتی ہیں، جس طرح صحیح بخاری کی حدیث ہے، کہ جو شخص یہ کہتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی بات اپنے پاس رکھ لی تھی، لوگوں کو نہیں بتائی، وہ جھوٹا آدمی ہے۔ کسی کو شک ہوا کہ شاید حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے خاص، چونکہ رشتہ دار بھی ہیں، داماد بھی ہیں، اہل بیت میں سے، یعنی خاص ان کے تعلق ہے، شاید ان کو کوئی خاص ایسی چیزیں بتائی ہوں جو لوگوں کو نہ بتائی ہوں۔ تو حضرت علی سے کسی نے پوچھ لیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو ایسی خاص چیزیں بتائی ہیں؟ کہتے اللہ کی قسم کوئی ایسی چیز نہیں، قسم کھا کے کہتے ہیں۔ پھر ایک حدیث سناتے ہیں کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنی ہے، شاید اور کسی نے سنی ہو یا نہ سنی ہو، یہ بھی تم سن لو۔ اچھا وہ حدیث کیا تھی؟ اس حدیث میں جو شریعت کے عام احکامات ہیں، کوئی زکوٰۃ کے مسئلے تھے، کوئی اس طرح کے مسئلے تھے۔ ہمارے ہاں جو گمراہوں نے دین کو تقسیم کر رکھا ہے کہ کچھ طریقت ہے، کچھ شریعت ہے۔ شریعت کیا ہے؟ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، وضو، یہ سارے شریعت کے مسائل ہیں جو علماء جانتے ہیں۔ کچھ طریقت ہے
طریقت کیا ہے کہ جو دل کے مسائل ہیں، کہ جو بڑے باطنی اور غیبی مسئلے ہیں، جو کون جانتے ہیں؟ جو پہنچی ہوئی سرکاریں، وہ جانتے ہیں۔ دین کو اس انداز سے بخیر بنا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ کیا مطلب ما ہوا علی الغیب بضنین، کہ آپ کو غیب کی باتیں اللہ تعالیٰ آپ کو جو دیتا تھا، آپ لوگوں کو آگے پہنچانے میں کوئی بخل سے کام نہیں لیتے، بلکہ آپ نے مایا ہے کہ ہر نبی کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ اپنی امت کو ہر خیر کا کام بتا دیں، ہر شر کی چیز سے ان کو تنبیہ کر دیں، اور آپ نے جو آپ کے اوپر اللہ کی طرف سے نازل ہوتا آپ لوگوں کو آگے بتاتے سکھاتے، آپ نے کبھی کوئی چیز اپنے پاس نہیں رکھی۔ لیکن پھر بھی طرح طرح کی آپ کے اوپر بہتان چلتے ہیں کہ یہ چیز آپ کے بعد چونکہ جو ایجاد ہو رہی ہے، اس کا مطلب یہ بھی نیکی ہے جو آپ نے نہیں بتائی۔ ہر بدعت جو ہے، ہر بدعت جو اس کی حقیقت یہ ہے کہ بدعت کا معنی کیا ہے کہ آپ کے بعد کوئی کام کرنا جو نیکی عبادت کے طور پر، اچھا آپ نے کیوں نہیں کیا؟ یا تو آپ کو پتہ نہیں چلا، یا آپ کو پتہ تھا اور آپ نے نہ خود کیا نہ لوگوں کو بتایا۔ اس کے پیچھے آپ سمجھ دیکھ کے کتنے بڑے بڑے بہتان لگتے ہیں۔ یہ پتہ تھا لیکن خود بھی چھپا گئے، لوگوں کو نہیں بتایا اور خود کیا بھی نہیں، نعوذ باللہ۔ اسی سے آپ اندازہ لگا لیں کہ آپ کے اوپر کتنے بہتان لگتے ہیں۔ تو اس لیے مسلمان کا عقیدہ ہونا چاہیے اور اس بات پر یقین ہونا چاہیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کا پورا دین آگے سرا پہنچا دیا ہے۔ وما ہوا بقول شیطان الرجیم، اور جس کو تم قرآن کو کہتے ہو کہ شیطان کی باتیں ہیں، کیونکہ کافروں کا یہ پراپیگنڈا تھا کہ شیطان تم کو سکھاتا ہے، تو اللہ فرماتا ہے کہ یہ کوئی شیطان کی باتیں نہیں ہیں۔ فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ، تم کہاں جاتے ہو، کیسی باتیں کرتے ہو؟ ان ہوا الا ذکر للعالمین، یہ تو جہان والوں کے لیے نصیحت ہے قرآن، یہ قرآن تو جہان والوں کے لیے نصیحت ہے۔ لمن شاء منکم ان یستقیم، اس قرآن سے کیا ملتا ہے؟ سیدھی راہ ملتی ہے، استقامت ملتی ہے، صراط مستقیم حاصل ہوتا ہے۔ اس اللہ تعالیٰ تم میں سے جو کوئی سیدھا راستہ پانا چاہتا ہو وہ اس قرآن سے ملتا ہے۔ لمن شاء منکم، جو تم میں سے چاہتا ہو ان یستقیم، کہ سیدھی راہ پائے، اس کو اس قرآن کے ساتھ چلنا چاہیے۔ وما تشاءون الا ان یشاء اللہ رب العالمین، اور تم نہیں چاہتے مگر جو چاہتا ہے اللہ تعالیٰ جو جہانوں کا رب ہے۔ اس میں کس چیز کا بیان آیا؟ کہ انسان، اس کی مرضی، اس کی مشیت، اس کے ارادے اللہ تعالیٰ کے ارادوں کے تحت ہیں۔ اور اس لیے ہم بعض اوقات کوئی ارادہ کرتے ہیں کسی کام کا، کوئی چیز کرنا چاہتے ہیں، لیکن بعد میں ارادہ بدلا ہوتا ہے۔ ایک کسی بدو دیہاتی سے کسی نے پوچھا کہ تم نے اللہ کو کیسے پہچانا؟ کہتا ارادوں کے بدل جانے سے، کہ کوئی چیز کرنے کا ارادہ کرتے ہیں، پکا ارادہ ہوتا ہے اور تیار ہوتے ہیں، اور پھر اگلے لمحے ارادہ بدلا ہوتا ہے۔ ہاں، کون بدلتا ہے؟ اللہ تعالیٰ بدلتا ہے۔ اس لیے انسان کے، لیکن اللہ نے انسان کو اختیار دیا ہے، مشیت دی ہے، اس کو ارادہ دیا ہے، لیکن اس کے ارادے تبھی نافذ ہوتے ہیں جب اللہ تعالیٰ کی تقدیر ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ما تشاءون، تم نہیں چاہتے، الا یشاء اللہ رب العالمین، مگر جب اللہ تعالیٰ چاہے جو جہانوں کا رب ہے۔ بارک اللہ فیکم۔ دوبارہ دیکھیں آج کی آیت پھر سے۔ وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ، اور جب صحیفے پھیلا دیے جائیں گے۔ وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ، اور جب آسمان کے پردے اٹھا دیے جائیں گے۔ وَإِذَا الْجَحِيمُ سُعِّرَتْ، اور جب جہنم کو بھڑکا دیا جائے گا۔ وَإِذَا الْجَنَّةُ أُزْلِفَتْ، اور جب جنت کو قریب لایا جائے گا۔ عَلِمَتْ نَفْسٌ مَّا أَحْضَرَتْ، تو اس وقت جان لے گی ہر جان جو لے کر آئی ہے۔ فَلَا أُقْسِمُ بِالْخُنَّسِ، پس میں قسم کھاتا ہوں ان ستاروں کی جو پیچھے ہٹ جاتے ہیں، الجوار چل کے کنس چھپ جاتے ہیں، واللیل اذا عسعس، اور رات کی قسم جب وہ جانے لگے، والصبح اذا تنفس، اور صبح کے وقت جب وہ آتی ہے، سانس لیتی ہے نہیں۔ انہ لقول رسول کریم، بے شک یہ قرآن ہے، یہ بات ہے رسول کریم کی، ذی قوت، جو بڑی قوت والا ہے، عند ذی العرش مکین، عرش والے کے ہاں اس کا بڑا مرتبہ مقام ہے، مطاع ثم، وہاں اس کی بڑی اطاعت کی جاتی ہے، امین اور بڑا امانت دار ہے۔ وما صاحبکم بمجنون، اور تمہارا ساتھی یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی مجنون پاگل نہیں ہے۔ وَلَقَدْ رَآهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ، اور یقیناً آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا جبرائیل کو واضح طور پر کھلے افق میں۔ وما هو علی الغیب بضنین، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو غیب کی باتیں بتانے میں کوئی بخل سے کام نہیں لیتے۔ وما هو بقول شیطان الرجیم، اور نہ ہی یہ قرآن کوئی شیطان مردود کی بات ہے۔
فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ تم کہاں جاتے ہو، کیسی باتیں کرتے ہو؟ ان هو الا ذکر للعالمین یہ قرآن تو نصیحت ہے جہان والوں کے لیے، لمن شاء منکم ان یستقیم کہ جو تم میں سے مستقیم یعنی کہ صراط مستقیم پانا چاہتا ہو، سیدھی راہ پانا چاہتا ہو، وما تشاءون اور نہیں تم چاہتے الا ان یشاء اللہ رب العالمین کہ مگر جب چاہے اللہ تعالیٰ جو جہانوں کا رب ہے۔